اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فأنفقوا مما رزقكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی اس آیت مبارک کی تفصیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کی صفت میں ذکر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہ یاد فرمائے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تمام مسائل کا ذکر نہ ایک حدیث مبارک میں ہوتا ہے اور نہ قرآن کی ایک آیت مبارک میں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ صرف نماز یا زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ بھی تو رمضان کے روزے ہیں، وہ بھی تو فرائض اللہ ہے. اور صاحب استطاعت پر اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ حج فرض فرمایا ہے، وہ بھی تو فرائض اللہ میں ہے. اسی طرح اوامر ہیں، اسی طرح نواہی ہیں، زواجر ہیں. تو ان کا ذکر جو ہے وہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ آسانی کے لیے تھوڑا 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 آہستہ 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 حکم نازل ہوتے رہے. کیونکہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے تو آپ کے سامنے مشرکین ہیں، کفار ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مختلف باطل مذاہب کے لوگ ہیں. تو پہلے دن اگر سب کو کہہ دیا جائے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور یہ سارے عمل اکٹھے کرو تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ 13 سال تک میرے آقا نے مکی زندگی میں صرف دعوت توحید اور اثبات نبوت و رسالت اور اثبات آخرت اور مشرکین کا رد، ان مسائل مہمہ پہ زور دیا. پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ احکام نازل. تو اس لیے کسی جگہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ نماز کا ذکر ہے، کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا ذکر ہے. کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ حج کا ذکر ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پھر کسی جگہ دیکھیں گے تو تفصیل ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. پھر کسی جگہ دیکھیں گے تو طواف کا حکم ہے ولیطوفوا بالبیت العتیق.
کسی جگہ دیکھیں گے تو پھر صفا مروہ نظر آئے گی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر۔ پھر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ تو آپ کو عرفات بھی قرآن میں ملے گا، لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم اذا افضتم من عرفات، اور اس کے بعد پھر مسجد اپنا آپ کو مزدلفہ بھی مسجد قرآن میں ملے گی، واذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کی قربانیاں، آپ کا قیام منا، اس کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا، ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ تو اب جب تک قرآن کے سارے آیات پہ نظر نہ ہو تو کوئی کیسے مسئلہ بتا سکتا ہے؟ ایسے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے ایک آیت پڑھیں گے، اگر ٹھیک ہے جی یہاں تو نماز کا حکم ہے، بس یہاں تو کوئی باقی تو ہے یہ خیرات کرنے کا حکم ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہاں تو کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر اس کے سامنے آپ رکھیں گے کہ وآتوا الزکوٰۃ، کہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، کہا کہ ٹھیک ہے جی زکوٰۃ کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 7.25 تولے سونا ہو جائے تو نصاب بن جاتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ ادا کریے؟ تو قرآن میں کہیں نہ 7.25 تولے سونے کا ذکر ہے، نہ 52.5 تولے چاندی کا ذکر ہے، تو لہذا ہم یہ کیسے مان لیں آپ سے؟ یہ تو اللہ کے قرآن میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں۔ اور کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری ادا کریں؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا نصاب زکوٰۃ کہاں ہے؟ تو اس طرح جو ہے لازمی، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے امت جو ہے وہ علماء کی محتاج ہوتی ہے، اسی لیے ہم ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء کے محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رحمتوں سے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہتے ہیں اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے، کسی کے ذمے تو صرف قرآن کی حفاظت لگا دی کہ قرآن یاد کر رہے ہیں اور قرآن جمع کر رہے ہیں اور قرآن کو لکھ رہے ہیں، اور قرآن کی جتنی قراءات ہیں ان سب قراءتوں پہ بحث فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے اللہ نے قرآن کی خدمت لکھ دی، وہ جامعین قرآن کہلائے، وہ قراء قرآن کہلائے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کے ذمے حفاظت قرآن کا ذمہ لگا دیا کہ قرآن کو جمع کر کے محفوظ کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو جمع پیدا فرمایا کہ جو میرے محبوب کے فرمان جمع کریں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا حکم نکلے، انہوں نے ان کو جمع فرما دی۔ اور اللہ نے پھر کچھ لوگوں کو پیدا کیا لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور دین کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان میں سے استنباط کریں، مسائل نکالیں، اور اس میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں سمندر میں وہ غوطہ زن ہو کے اندر سے ان موتیوں کو لائیں، اور پھر ان موتیوں کے ہار بنا کے حضور کی امت کے سامنے پیش کریں کہ اب امت کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا، ہم 1 منٹ میں کتاب الصلاۃ کھولیں گے تو ساری نماز کی حدیثیں مل جائیں، ہم 1 منٹ میں کتاب الزکوٰۃ کھولیں گے تو ساری زکوٰۃ کی حدیثیں مل جائیں گی، ہم ایک جگہ کی کتاب الصیام کھولیں گے تو ساری کتاب الصیام کی حدیثیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم اگر کتاب الحج کھولیں گے تو اس میں ہمیں حج کے مسائل مل جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ خدمات انجام دی، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت دین، اشاعت دین، نشر دین اور حفاظت دین کو منظور فرمایا، اور پوری امت میں اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما۔ اب دیکھو یہاں تو صرف نماز کا ذکر ہے، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ کے حقوق بندوں پر، اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد، بندوں کا بندوں پہ حق ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ الگ ذکر ہوتی ہیں اور حقوق العباد الگ ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کہیں حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے اس کے تابع آ گئی، سب چیزیں اس کے تابع میں ہو گئی۔ حقوق العباد میں ایک بنیادی مسئلہ بتلا دیا جاتا ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں اس کے تابع۔ اب آپ دیکھیں نا جی، اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد الحرام میں ہیں،
اور سرزمین حرم میں ہیں، اللہ پاک ہمارا رہنا بیٹھنا عبادات اللہ پاک ہمارا ہر چیز جو ہے اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں حرمین کے ثمرات و برکات سے محروم نہ فرمائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا کا تو صرف نماز کے بارے میں فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو تو 500 نماز کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ میری مسجد میں یعنی مسجد رسول پاک میں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 1000 نماز کا ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز کا 1000 گنا ثواب ملے گا۔ تو اور 50,000 کی جو حدیث مبارک ہے وہ ضعیف ہے۔ حجت جو حدیث ہے ائمہ محدثین کے نزدیک وہ 1000 ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں ما سوا مسجد الحرام، کہ بھی وہاں تو ایک کا 1,00,000 ملے گا، مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 ملے گا۔ اب حضور پاک نے تو صرف نماز کا ذکر فرمایا، یہ تو ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ ایک روزے کا بھی 1,00,000 ملے گا، یہ تو ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ ہم اگر قرآن شریف ختم کریں تو ایک ختم کا 1,00,000 ختم لکھا جائے گا، یہ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اگر ہم 1 ریال خیرات کریں تو ہمیں 1,00,000 ریال کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کہاں سے نکل آیا مسئلہ؟ تو یہ کہاں سے آگے؟ تو کسی جگہ بھی نہیں ہے، کسی حدیث مبارک میں حضور نے ذکر نہیں فرمایا، حضور نے تو صرف نماز کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے محدثین اب یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ اس پہ محنت کریں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بہت ساری جگہوں پر اللہ بھی نہیں تو صرف نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو صرف نماز کا ذکر کیا، باقی باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ جس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی باتیں بھی نہیں ہیں یا باقی فرائض بھی نہیں ہیں، تو معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز پر ثواب مل رہا ہے تو اللہ باقی فرائض بھی کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ آخر نماز بھی فرض ہے تو روزہ بھی تو فرض ہے، آخر نماز عبادت ہے تو روزہ بھی عبادت ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو بھی مسجد الحرام میں ہم عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہر کسی پہ ہمیں 1,00,000 کا ثواب دیں گے۔ سمجھانے کے لیے ایک نماز کا ذکر آ گیا، باقی چیزیں اسی کے تابع ہو گئی، باقی چیزیں جو ہیں اسی کے تابع ہو گئی۔ ضروری تو نہیں کہ ایک بات سمجھائی جائے کہ بھئی ایک کیلا دو گے تو 1,00,000 کیلا ملے گا، ایک مالٹا دو گے تو 1,00,000 مالٹا ملے گا، ایک کھجور دو گے، کوئی بات تو نہ ہوئی، یہ کوئی بات تو نہیں ہے، اور نہ یہ طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اصول اور بنیاد بتا دی جاتی ہے کہ بھئی مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000، تو کیا معنی؟ یعنی یہاں عبادت اللہ اتنا گنا بڑھا دیتے ہیں کہ ایک کا 1,00,000 کا ثواب عطا فرماتے۔ تو جب عبادت میں یہ حقوق اللہ ہے، جب عبادت میں اتنا ثواب بڑھا دیتے ہیں تو بھائی اس کا معنی ہے طواف بھی تو عبادت ہے، عمرہ کرنا بھی تو عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی تو عبادت ہے، تو ساری عبادتیں اسی ضمن میں سمجھ آ گئیں، گویا وہ بھی اسی فرمان رسول کے تابع آ گئیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اچھا اب یہ مسجد پر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضور نے حدیث میں فرمایا مسجد الحرام۔ اب حضور کے زمانے میں جو مسجد مبارک تھی وہ تو بالکل مطاف کے قریب، بس یہ حجم کعبۃ اللہ کے باہر آپ 4 میٹر، بس اتنی مسجد تھی، 4 میٹر مربع اگر آپ ایک خط کھینچ دیں تو بس اتنی مسجد تھی حضور کے زمانے مبارک میں۔ اس کے بعد پھر توسیعات ہوتی گئیں، یہ مقام ابراہیم کا جو حجر ابراہیم ہے یہ دروازے مبارک کے ساتھ تھا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اب حضور نے جو فرمایا مسجد الحرام، تو کیا اس سے مراد صرف وہی مسجد ہے جو حضور کے زمانے میں تھی؟ اگر وہ مسجد مراد ہے تو پھر تو ہم بھی باہر بیٹھے ہیں، پھر تو یہ برآمدے بھی باہر ہو گئے اور ساری مسجد باہر، یہ تو حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ تو اب یہ تو حضور نے وہاں فرمایا نہیں کہ بھئی مسجد سے مراد یہ مسجد ہے یا جب بڑھتی جائے قیامت تک جو بھی بڑھتی جائے ساری ہے، یہ تو بات ہے نہیں، صرف لفظ ہے الا المسجد الحرام۔ تو اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں کہ ائمہ کے دروازے پہ آئیں کہ بھئی حضور نے تو یہ لفظ فرما دیا ہے، اب ہمیں بتاؤ کہ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ جو اب نئی تعمیر ہو گئی ہے چونکہ یہ بھی مسجد میں آ گئی ہے تو لہٰذا یہ ساری مسجد حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ سمجھیں مسجد الحرام سے مراد صرف یہ کعبہ شریف کے باہر نہیں، بلکہ جہاں تک حد حرم ہے وہ سب مسجد الحرام۔
یعنی اندازہ کریں کہ مسجد تنعیم کی طرف سے 3 میل، اور ادھر جائیں تو عرفات کے قریب حد بنا ہے. اگر یوں جائیں تو ماشاءاللہ جیرانہ جو بڑا عمرہ ہے وہاں حد کر قریب حد حرم ہے، اور جدہ کے رستے میں جائیں تو وہاں شمیسی کے پاس حد حرم ہے. لیس کے رستے میں جائیں تو ماشاءاللہ کتنے قریب 25-30 کلومیٹر جا کے آگے حد حرم ہے. تو اب یہ انہوں نے کہا یہ ساری حد حرم جو ہے یہ حرم بھی ہے، کعبہ بھی ہے، اور مسجد الحرام بھی. اچھا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. قرآن فرماتی ہیں کہ حج تمتع وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مکے میں رہنے والے نہیں، جن کے اہل عیال بچے جو ہیں وہ مسجد الحرام میں رہنے والے نہ ہوں بلکہ باہر سے آئیں عمرہ کریں اور حج کریں. تو اب بچے تو کسی کے اس مسجد میں نہیں رہتے، بچے تو شہر میں رہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد حرم میں رہنے والے جو ہیں سارا حد حرم مسجد الحرام. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نماز پڑھنی ہے میرا مدنی اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرو. یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس کعبے کی طرف، بلکہ فرمایا مسجد الحرام. تو کیا مانا کہ اگر باہر ہیں ہم حرم سے تو اس طرف میں جو رخ ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی. ہم کسی بھی ملک میں ہوں تو ہمارے لیے گویا سارا حرم جو ہے وہ کعبے کے حکم میں. کسی جگہ بھی اگر ہمارا رخ ہو گیا تو نماز ہماری صحیح ہو گئی، کیونکہ اللہ نے شطر المسجد الحرام فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شطر الکعبۃ. اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں، جو وثنی ہیں، جو کافر ہیں، وہ آج کے بعد اعلان ہو گیا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. میرا مدنی اعلان کر دو کہ سال کے بعد اب کوئی مشرک مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی باب العمرہ پہ بعد کھڑا رہے، اندر نہ آئے بس. تو مانا یہ ہے کہ وہ حد حرم سے روک دیا جائے گا اور اندر داخل نہیں ہو سکے گا. تو گویا سارا مسجد الحرام کے حکم میں ہو گیا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے حج کی بکری دینی ہے ایک مقام پہ فرمایا کہ اس کو کہاں پہنچاؤ؟ فرمایا کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ تم اپنے ملک میں حج کی 1,00,000 بکریاں ذبح کرو، ادا نہیں ہوں گی جب تک کہ اپنے مقام پہ نہ پہنچے. اور میرا اللہ وہ حج کی بکری کا مقام کون سا؟ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس ہدی کے جانور کو کعبے میں پہنچاؤ. اب ہم سارے مینا میں ذبح کرتے ہیں، کعبے میں تھوڑی بکری ذبح کرتے ہیں. تو مانا یہ ہوا کہ تمام حرم پر کعبے کا بھی اطلاق ہے، تمام حرم پر مسجد الحرام کا بھی اطلاق ہے. اور میرے محبوب نے جو فرمایا کہ 1 لاکھ ملے گا مسجد الحرام میں، تو مسئلہ سمجھ آیا. محدثین اور علماء نے فرمایا کہ سارا مکہ، سارے مکے میں جہاں بھی ہوگا تو مسجد الحرام اس کو 1 لاکھ ملے گا. اب انہوں نے پھر اور حدیثوں پہ نظر ڈالی. انہوں نے کہا یہاں حضور نے فرمایا جو نماز پڑھے گا، تو اب یہ بھی آتا ہے کہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے تو 1 درجہ، اگر محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 درجہ، اور اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھے تو 27 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ تو سب کو ملے گا جو اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو 25 لاکھ ہو جائے گا، اور جب کعبے کی جماعت میں ملے گا تو 27 لاکھ ہو جائے گا. اچھا اب انہوں نے ایک اور حدیث پڑھی کہ بھی رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. انہوں نے کہا جب آگے پیچھے 1 لاکھ ملے گا تو رمضان میں تو 70 لاکھ ہو گیا، اور 70 کو 27 سے ضرب دو تو دیکھو کتنا ہو جائے گا. تو یہ کام ہے محدثین اور فقہا کا کہ فرمان رسول سے کیا کیا موتی جڑتے ہیں اور اس سے کیا کیا حکم نکلتے ہیں اور کیا کیا احکام نکلتے ہیں. اس لیے یہاں اللہ نے ذکر فرمایا 2 چیزوں کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اس میں ساری عبادات آ گئیں، سارے حقوق اسی میں آ گئے. جب اللہ نے فرمایا کہ نماز، تو اب نماز بھی آ گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات آ گئیں. الذین یقیمون الصلاۃ،
جو نماز قائم کرتی ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ سارے دین کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز کو گرا دیتا ہے وہ سارے دین کو گرا دیتا ہے. من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز گویا وہ ستون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے. تو جب ہم اس بنیاد پہ آ گئے تو ساری عبادات کے ہم خود بخود تابع ہو گئے. اب نماز کو قائم کرنے کا کیا معنی؟ اللہ ہر جگہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ہر جگہ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کیا معنی؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوقات کے وقت کے مطابق نمازوں کا ادا کرنا. اگر کوئی وقت میں ادا نہیں کر رہا تو وہ اقامت صلاۃ نہیں کر رہا. اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو حکم لکھتے تھے کہ سب سے پہلے جس آدمی کو نوکری دینی ہو، وظیفہ دینا ہو، عہدہ دینا ہو، کرسی دینی ہو، سب سے پہلے تحقیق کرو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈگری دکھاؤ جی، آپ کے پاس کیا ڈگری؟ آپ ایم اے ہیں، آپ بی اے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ کا کتنے عرصے کا تجربہ ہے، کون کون سی سابقہ کمپنیوں میں آپ نے کام کیا. کوئی مسلمان پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ ہاں، نوکری دینے والے ہم جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے کبھی پوچھا ہے اپنے عامل سے بھی میرے پاس کام کرنے جو آ رہے ہو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بلکہ جو بہت زیادہ ڈھیٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں نماز یہیں پڑھ لو یار، وہاں دیر لگے گی، میرا کام خراب ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان ہو کر کہنا ہے کیا مسجد میں کیا جانا ہے، کیا ضرورت ہے وہاں مسجد میں جانا. اور بھائی حضور فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اگر مسجد کے ہمسائے ہو تمہاری نماز ہوتی نہیں جب تک مسجد میں نہ ہو. ہاں کوئی عذر ہے، مجبور ہے، جماعت ہو گئی، بیچارہ مجبور ہو گیا، بعد میں جماعت کر لے. لیکن یہ معنی تو نہیں نا کہ عمدن نماز چھوڑ دے یا عمدن جماعت میں حاضر نہ ہو. حضور نے فرمایا لوگ جماعت میں حاضر نہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی اتنا سخت حکم ہے. لیکن ہمارے کتنے بار ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں، دکان پہ کام ہے، یہ نماز پڑھنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ تو کم از کم جائے گا، تو آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا بس یار یہیں پھٹے پہ کھڑے ہو جاؤ. امام صاحب کھڑے ہیں حرم میں اور وہ کھڑا ہے پھٹے پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے میں اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں میں حضور پاک کی سنت کی اتباع کی محبت ڈال دے. بس یہ ڈال دے. یاد رکھو یہ ڈنڈے سے کام نہیں ہوتے، یہ سختیوں سے کام نہیں ہوتے، یہ تو پیار کے مسئلے ہیں. جن کو میرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے نا وہ حضور کی سنت جانے دے گا. وہ کہے گا جان چلی جائے چلی جائے، وہ کہے گا بھی میری جان لے لو، میں سرکار دو عالم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. چلو نوکری نہیں ملے گی نا، چلو رزق تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور یقین کرو کہ آج اگر مسلمان حاکم، مسلمان ہمارے بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے ملانر، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے جگیردار صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نوکری میں ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ نماز پڑھتا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے. میں نام تو نہیں لیتا، میرا اپنا ایک دوست ہے ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، وہ پولیس کے بہت بڑے افسر. ان کو لائن پولیس میں، لائن پولیس ہوتی ہے جہاں پولیس جا کے ٹریننگ لیتی ہے، ان کو وہاں لگا دیا گیا. وہاں جب وہ لگے تو چونکہ وہ بہت بڑے سینئر افسر ہیں اور اللہ سے ماشاءاللہ ڈرنے والے آدمی ہیں اور دین والے آدمی ہیں اور قرآن و سنت کی اتباع والے بندے تھے. انہوں نے پہلے دن سارے وہاں پولیس والے ہوتے ہیں، اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل اور ایس آئی اور سب ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں. اس نے سب کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لائن میں مسجد بنی ہوئی ہے نا وہ کتنا خستہ حالت میں ہے کہ اس میں بندہ داخل نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. آج تو مہربانی کرو نا سارے کے سارے بس مسجد کی صفائی پہ لگ جاؤ.
اور تھانے دار بھی ہمارے ملک کا ہو، جو چھوٹا فرعون ہوتا ہے۔ خدا کرے، دعا کیا کرو، اللہ کرے کبھی آتے جاتے بھی ماتھے نہ لگیں۔ مذاق نہیں کر رہا میں، بالکل دعا دل سے دعا کر اللہ حاکم حکیم سے بچا کے رکھے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے بلوچ سردار کہتے تھے سائیں گھوڑے دی اگاڑی گھوڑے دی پچھاڑی تے حاکم دی اگاڑی کنو خدا بچاوے، یعنی حاکم کے منہ نہ لگنا، گھوڑے کے پیچھے نہ کھڑا ہونا، ایسے دانت جاڑی تو دانت نہیں رہیں گے۔ یہ تو عذاب ہیں جی، اللہ پاک معاف کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ خیر بہرحال مسجد بن گئی، اس نے کہا بابا بات سنو، سب سے پہلے باقی ٹریننگ تمہاری ہوتی رہے گی، سارے کے سارے نماز یاد کرو، سارے کے سارے با جماعت اذان میں دوں گا، جماعت میں کراؤں گا، اور جو بندہ نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوگا اس کی غیر حاضری لگ جائے گی۔ غیر حاضری نماز سے نہیں لگاؤں گا، میں کہوں گا آج ڈپٹی پہ حاضر ہی نہیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ 3 غیر حاضریاں لگ جائیں تو نوکری تو گئی۔ اب جناب سارے ماشاءاللہ کھڑے ہیں، خدا کرے یار یہ مولوی مرے داڑھی والا عذاب آ گیا، یہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہاں سے آ گئے یار، یہ ٹریننگ ہے ہماری۔ وہ بھائی ہمیں ٹریننگ دو، بھگاؤ دوڑاؤ، ہماری جو اصل ٹریننگ ہے ہمیں پھر ضابطہ فوجداری پڑھاؤ، پولیس ایکٹ پڑھاؤ، ہمیں قوانین سمجھاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ کیا صبح و شام بس ہمیں 5 وقت نماز ہی اس کی نہیں چھوٹتی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جناب جو آدمی آئے کہ سر میری گھر میں تکلیف ہے، والدہ بیمار ہے، چھٹی چاہیے، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، درخواست رکھو تو دعا کنوت سنا دو چھٹی۔ جناب دعا کنوت تو نہیں آتی، اس نے کہا چھٹی نہیں مرتی ہے، ماں مرنے تو میں کو ٹھیکیدار ہوں تمہارا۔ اور سر مہربانی کرو، کہا تم خود مہربانی کرو، آدھا گھنٹہ لگے گا، وہاں دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، دعا کنوت یاد کر کے ابھی سنا دو، ابھی چھٹی۔ وہ جناب وہاں کھڑا ہے، دعا کنوت یاد کر رہا ہے، اللہم اہدنا فی میں لگا ہوا ہے، چھٹی لینی ہے اس نے۔ آپ یقین فرمائیں اس کی شکایت کی گئی اعلی حکام کو کہ یہ کیا ہے، مولوی بھیجا ہے آپ نے کہ افسر بھیجا ہے، یہ کیا ہم پر ظلم کر رہا ہے کہ نماز اور نماز اور نماز اور جماعت۔ شکایت ہوئی، اس کی انکوائری کے لیے آئے آپ کے حاکم۔ اس نے کہا حضرت آپ نے جو مجھے یہ افسر دیے ہیں، میں ان کو نمازی بناؤں یا ان کو میں چور ڈاکو بناؤں؟ میں تو یہی ٹریننگ دوں گا کہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ افسر بن گئے، سبحان اللہ، جہاں جائیں گے امن ہوگا، جہاں جائیں گے اللہ کی رحمت بن کے رہیں گے۔ اور اگر میں نے ان کو وہی ضابطے سکھانے ہیں، یہ تو ڈاکو بن کے رہیں گے، چور بن کے رہیں گے، ظالم بن کے رہیں گے۔ آپ نے مجھے یہاں رکھنا ہے، میں یہی کروں گا، مجھے نکال دو کوئی اور لے۔ انہوں نے کہا جی اس مولوی کو ہی نکالو، جان چھڑاؤ۔ مولوی صاحب چلے گئے، نماز ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے حضرت عمر کا فیصلہ یاد رکھ لو، اور آج مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نوکری تب دوں گا جب نماز ہو، جب جس کو نوکری، ساری ڈگریاں بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلی بات یہ پوچھو کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہے میں پڑھتا ہوں، کہو نماز سناؤ۔ لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ جب خود مل والے کو نماز نہیں آتی تو نوکر سے کیسے پوچھے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اگر یہ چیز میری بات یاد رکھے، آج آپ فیصلہ کر لیں، آپ کے پاس 2 ملازم ہیں، 2 نوکر ہیں، چوکیدار ہے، کوئی چھوٹا نوکر ہے، کوئی بڑا نوکر ہے، صرف اس کی نماز چیک کر لو، جو اللہ کا چور ہے وہ تیرے مال کی کبھی امانت نہیں کر سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا چور ہے، جس کو اللہ کا دل میں ڈر نہیں، تم کوئی اوپر سے اترے ہو، جس کو 5 وقت میں حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے جھرجھری نہیں آتی، حیا نہیں آتا، تیری حفاظت کرے گا، تیری بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تیرا ڈرائیور ہے نماز نہیں پڑھتا، خطرہ کرو۔ تیرا ملازم ہے نماز نہیں پڑھتا، خطرہ کرو۔ تیرے گھر میں خادمہ ہے نماز نہیں پڑھتی، اپنی عزت کا خطرہ کرو۔ جو اللہ سے دھوکہ کر سکتا ہے تم کیا ہو؟ جو اللہ کے فرمان کو ٹال سکتا ہے تو بندہ کیا چیز ہے؟
اور آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو خدا کی قسم کھا کے میں دیانت سے آپ کو کہتا ہوں سارے مسئلے حل ہو. اور اخباروں میں آ رہا ہے، دعا کریں، کہتے ہیں کہ 1-2 مہینے کے بعد آپ کے ملک سے سود ختم کر دیں گے. دعا کرو اللہ توفیق دے. دعا کر لیں بھائی، ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں اور تو ہمارے بس میں ہے کچھ، بس دعا کریں. اور یہ میرا کعبے میں آج کی تاریخ میں لکھ دیں، جس دن آپ کے ملک سے سود کی لعنت کو قانوناً اور حقیقی معنی میں ختم کر دیا جائے گا، اسی دن تیرے ملک پہ اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو جائے گی اور تیرا ملک کبھی مقروض نہیں رہے گا اور کبھی قرض دار. تم اللہ سے جنگ بند کرو، دیکھو پھر اللہ کیسے رحمتیں دیتا. تو اس لیے ہمیشہ نماز قائم کرو. قائم کیسے کرو؟ ٹکرے مارو، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے؟ جیسے ایکسپریس ٹرین جا رہی ہو، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، معلوم ہوتا ہے لڑائی کر رہا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈرو. یعنی امام تکبیر ہو رہی ہے اور حضرت صاحب آ رہے ہیں، جلدی سے کھڑے ہو گئے جی 2 رکعت سنت پڑھی، اللہ اکبر. اچھا ابھی امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 رکعت پڑھ کے بھی آ گیا. یہ کون سی نماز ہے؟ میں کعبہ میرے سامنے ہے، یاد رکھو، میں حلفاً کہتا ہوں نماز نہیں ہوتی، چاہے مان لو نہ مان لو. اگر جو یہ ٹکرے مارتے ہیں نا میرے بھائی، اللہ اچھا ایسے رکوع میں کھڑے ہیں، وہی سے بالکل نماز نہیں ہوتی. میرے محبوب کا بالکل کھلا ہوا فرمائے، حضور نے جلدی نماز پڑھنے والے کو دیکھا، فرمایا پھر پڑھو. اور کلام مؤکد فرمائی، انکا تاکید، کاف خطاب تاکید، لم نافیہ، فانکا لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. یا رسول اللہ میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا لم تصلی، نہیں پڑھی. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ رکوع جلدی کیا، سجود جلدی کیا. اور میرے محبوب کا فرمان ہے حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع کرو تو اطمینان سے سبحان ربی العظیم، پتہ تو لگے کیا پڑھ رہے ہو. اور جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. یہ ادنا درجہ ہے، ورنہ الحمدللہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما فیہما قبل ما شئت من شیء بعد اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اگر یہ ساری دعائیں نہ پڑھ سکو تو وہی حمدن کثیرن طیبن مبارکن تو پڑھو. تم تو ایسے رکوع کرتے ہو، اللہ معاف کرے، جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے. یا منافق کی نماز ہے کہ سر سے اتاروں اور جان چھڑاؤں اور بھاگوں. آپ دیکھیں نا 2 رکعت آپ پڑھیں اور کچھ کھڑا ہو نا میرا بھائی، ابھی آپ پہلی رکعت بھی پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ سلام پھیر کے باب العمرہ بھی پہنچ جائے گا اور واپس جا کے کہے گا ماشاءاللہ جی نماز پڑھ کے آئے. وہ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں. 2 رکعت پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، 100 رکعت پڑھنے سے بہتر. 1 طواف کرو، سنت کے مطابق کرو، 10 طواف سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ تم رات کو 100 رکعت پڑھو یا 2 رکعت پڑھو لیکن سکون کے ساتھ، پتہ چلے کہ تم نے نماز پڑھی ہے، پتہ چلے کہ آج بندے نے اپنے اللہ سے کلام کیا ہے، اپنے رب کے دربار میں آئے ہو. اور حاکم کے دربار میں جاتے ہو تو وردیاں سنبھالتے ہو اور خدا کے سامنے آگے کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بن سنور کے اللہ کے دروازے پہ آئیں، صاف لباس ہو. اس لیے دیکھیں مفسر فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ حضرت مقاتل ابن حیان نے کیا کیا، فرمایا محافظت علی مواقیتها، میقات اوقات کا خیال کرے، و اسباغ الوضوء، وضو پورا ہر عضو پہ پہنچائے. یہ نہیں کہ جلدی سے ایسے پانی دے دیا، انگلیوں میں گیا ہے نہیں گیا ہے، گٹے تر ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، بس ایسے جوتے کے ساتھ دے دیا اور دوڑ کے آگے وضو کرایا. یا شریف آدمی، یہ کوئی وضو شضو نہیں ہوتا.
اسباغ الوضو و اسباغ الطہور فیہا و تمام رکوعہا و سجودہا، رکوع اطمینان سے پورا پورا کرے، سجود پورا پورا کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو پتہ لگے جیسے میرے مدنی جب پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی نماز میں قرآن سن کے ہم نے صورتیں یاد کر لی، یاد ہو گئی ہمیں، ایسے آرام سے حضور پڑھ رہے ہیں کہ دماغ میں اتر رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والتشہد، تشہد پڑھو تو آرام سے التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پڑھو تو آرام سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، آرام سے ایک ایک لفظ پتہ لگے میں کس پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ تم تو ایسے درود پڑھتے ہو اللہ معاف کرے جیسے کوئی احسان کر رہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ ہے اس کا اقامت والانفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرماتا ہے اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی اور جتنے حقوق العباد ہیں سب آ گئے، چاہے واجب ہے یا مستحب ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، ویسے صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہے، سب اسی آیت میں آ گئے، کیونکہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عیال ہیں، تو جو بندہ اللہ کے بندوں کو زیادہ زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو جب تم اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرتے ہو تو اللہ تم پہ مہربانی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَنفِقُوا، حضرت قتادہ فرماتے تھے اے لوگو جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ مال جو ہے تمہارے پاس امانتیں ہیں، یہ مال جو ہے تمہارے پاس گویا رکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور قریب ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ یہیں پڑی رہیں گی، اس لیے زندگی میں اپنا خرچ کر دیں۔ فرمایا کہ جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں جن میں یہ صفتیں ہوں گی اولئک هم المؤمنون حقا، کیا مانا؟ المتصفون بهذه صفات المؤمن حق الایمان، وہ ہیں سچے مومن جن میں یہ صفتیں پائی جائیں، نہ پائی جائیں تو خود سوچ لیں کہ پھر ایمان کیا ہوا۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن الحيان خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن ابي هلال عن محمد بن ابي الجهم عن الحارث بن مالك الانصاري انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف اصبحت يا حارث؟ قال اصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول فان لكل شيء حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ فقال عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأزمعت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتزاغون فيها فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا۔ حارث ابن مالک الانصاری فرماتے ہیں انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حارث ابن مالک انصاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور اس کے بعد میں سے مجھ سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارث؟ آپ نے فرمایا کہ حارث تم نے کیسے صبح کی، کیا حال ہے؟ کیف اصبحت؟ حارث کہتے ہیں میں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، حضور الحمدللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں بالکل حق سچ پکا مومن ہوں الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا انظر، کیا کہہ رہے ہو؟ سوچا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ جو کر رہے ہو کہ میں پکا مومن ہوں، تو سوچا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقت، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، فما حقیقت ایمانک، اچھا مجھے بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے؟ تو صحابی کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ضفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے دور کر لیا ہے، میں نے اس دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ فأسهرت لیلی وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، میں نے اپنی راتوں کو جاگنے میں گزارا، دن کو میں نے روزے میں گزارا۔
یا رسول اللہ میری رات الحمدللہ جاگنے میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، میرا دن جو ہے وہ پیاس میں اور بھوک میں روزے سے گزرتا ہے، اور میرے محبوب اللہ نے میرا اتنا انشراح صدر کر دیا ہے، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، گویا میں اپنے رب کے عرش کو کھلا دیکھ رہا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَدَاوَرُونَ فِيهَا، اور گویا کہ جنت میرے سامنے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، اور جہنم میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کے اندر یتضاغون فیہا، فریاد کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا حارث عرفتا، یا آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی الحمدللہ تم نے ایمان کو صحیح سمجھا ہے، بس اسی پہ جم جانا، اسی کو لازم پکڑو تب مومن بنو گے۔ تم نے بھی کبھی عرش دیکھا ہے؟ تم تو نماز میں بھی کھڑے ہو تو ماشاءاللہ خیال ہوتا ہے کہ یار وہ 10 ریال کہاں رکھے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا حال جو ہے بس دعا کرو، بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، ورنہ سچی بات ہے حال بالکل بگڑا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فکر یہ ہے کہ پتہ نہیں یار بیوی نے آج کیا پکایا ہوگا، کسی کو یہ فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی گھر ہے ہی بھی صحیح، یا میں مسجد آیا تو بیگم صاحب وہاں بازار تشریف لے گئے، ہے نماز میں۔ ہماری تو نمازیں یہی ہیں، اور کوئی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ جی پیچھے باقاعدہ مرید ہیں اور باقاعدہ جماعت ہے کہ دیکھیں کہ سبحان اللہ ہمارے حضرت جا رہے، انا للہ و انا الیہ، ریا آ جاتا ہے، کہیں سمت آ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا نا کہ میں جب کبھی زمین پہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے سجدہ کیا زمین پہ، تجھے زمین ادا برآمد کہ چرا خراب کر دی کیوں بس سجدہ ریائی، تو گویا زمین سے آوازیں آ رہی تھیں کہ بدبخت مجھے تو خراب نہ کر، تم اپنے اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے تو خامخواہ آگے سجدے کر کر کے خراب نہ کرو۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اللہ ہمیں مومن حق جیسے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب فرماتے ہیں وقال عمرو بن مرہ فی قولہ تعالی اولئک هم المؤمنون حقا، اس کا کیا معنی؟ قال انما انزل القرآن بلسان العرب، کہ قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے، تو عرب لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں سید حقا وفی القوم سعادت، بھئی یہ واقعی سردار ہے، یہ صحیح معنی میں سردار ہے، معنی یہ ہے کہ جب یہ صفتیں ہوں گی تو یہ صحیح مومن ہے، یہ حق والا مومن، یہ سب پکا مومن ہے۔ وفلان تاجر حقا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا ٹھیک ٹھاک پکا تاجر ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وفی القوم تجار وفلان شاعر حقا وفی القوم شعراء، کہ قوم میں بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں فلاں شاعر جو ہے نا وہ ٹھیک بس شاعر، تاجر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن کئی ایک ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ ہے صحیح معنی میں تاجر۔ تو اسی طرح ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو ہم جیسے بہت ہیں، لیکن ایمان والے پکا ایمان وہ ہے جن میں یہ صفتیں پائی جائیں، جن کا صفات قرآن میں ذکر ہے۔ قولہ تبارک و تعالی لہم درجات عند ربہم، اب اللہ نے فرمایا جو میرے مومن ہیں نا پکے ان کے لیے میرے پاس درجات ہیں، منازل و مقامات و درجات فی الجنات، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقامات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں۔ کما قال تبارک و تعالی ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور صرف جنت کے درجات فرمایا ومغفرۃ یغفر لهم السیئات ویشکر لهم الحسنات، اور میرے پاس ان کے لیے مغفرت ہے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہوں۔ وقال الضحاک فی قولہ تبارک و تعالی لهم درجات عند ربهم
یعنی اہل الجنت بعضهم فوق بعض، اللہ پاک جنت میں جنتیوں کے درجات ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. فَيَرَى الَّذِي هُوَ فَوْقٌ فَضْلُهُ الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَرَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ أَنَّ فَضَّلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. البتہ جو جتنے اونچے پہ درجے پہ ہوگا وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اونچا درجہ دیا، لیکن جو نیچے ہوگا وہ بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا، وہ یہ نہیں کہ اوپر والے کو دیکھ کے اعتراض کرے. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل إليين يرون النصر منهم كما ترون الكوكب الغائر في أفق من آفاق السماء. حضور نے فرمایا، صحیحین میں بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اہل علیین جو ہیں لا یراہم، جو ان سے نیچے والے ہیں وہ ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے بہت دور تارا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا ان کا مرتبہ اونچا ہوگا. فی افق من آفاق السماء، جیسے زمین میں کھڑے ہو کے دور دیکھتے ہو کہ تارا کتنا بلند ہے اور کتنا فاصلہ ہے، ایسے ان کے درجات جو ہیں اونچے ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا ینالها غیرهم، فقال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. صحابہ نے پوچھا حضور اتنا اونچے جو درجے ہیں وہ تو پھر نبیوں کے ہوں گے، انبیاء کے ہوں گے. اور فرمایا سنو، انبیاء نہیں، انبیاء کا تو شان بہت بلند ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے درجات ہوں گے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. فرمایا آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، وصدقوا المرسلین، جنہوں نے اللہ کے نبی اور رسولوں کی تصدیق کی ہے. یعنی یہ تو مومنوں کے درجے ہوں گے، نبی تو ان کے درجات ہی بلند ہوں گے. اور سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اقوم، سب سے اکرم جو مرتبہ ہوگا وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اس مرتبے پہ کوئی نہیں پہنچے گا، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے میں پہنچوں گا. وہ مرتبہ اللہ حضور کو عطا فرمائیں. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن أبي عتية النبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغائر في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح اصحاب سنن نے حدیث ابی سعید سے ذکر کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو اونچے درجے ملیں گے. جنت والے ان کو دیکھیں گے وہ ان سے اتنے اونچے ہوں گے جیسے تارے آسمان میں اونچے ہوتے ہیں. اور وہ دیکھیں حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ أَبَا بَكَرٍ وَعُمَرٍ منہم، میرا ابو بکر عمر بھی ان اونچے درجے والوں ہیں. اور کیسے نہ ہوں، وہ تو حضور کے وزیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، حضور کے وزراء ہیں، حضور کے صحابی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کیا سبحان اللہ، کیا اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس الاعلی نصیب فرما دے. اور دل سے دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو، آپ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی سب کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے. بھائی یہ اتنی لمبی چوڑی بات جو ہے آپ یوں موٹی سی بات سمجھ لیں کہ جس بچے نے، ایک آدمی کی مثلا 2 بیویاں ہیں، ایک بچے نے اس عورت سے دودھ پیا ہے تو اب یہ عورت جو ہے اس کی ماں بن جائے گی. اس کی جتنی اولاد ہے اس کے لیے بھائی بہن، جس کا دودھ نہیں پیا ہے اس کی ماں نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اصولی بات یاد رکھیں کہ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا. جیسے نسب میں ماں بیٹے کے لیے بیٹا حرام ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اسی طرح جو آدمی رضا میں یعنی مدت رضاعت میں
یہ نہیں کہ بڑے ہو کر کوئی دودھ پی لے. مثلا اب آپ کسی عورت کو کہیں کہ مجھے دودھ پلا دو تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی. یہ حرام ہونے کی مدت ہے کہ اپنے پیدا ہونے کے بعد 2 سال کی مدت میں اس نے دودھ پیا ہو, اور دودھ بھی منہ لگا کے پیا ہو, اور اس میں بھی بعض علماء فرماتے ہیں ائمہ کرام کے کم از کم 5 دفعہ چوسا ہو, اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ چوسا ہو, اور عورت کا بھی دودھ آتا ہو. اب اچھا ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ دودھ ہے ہی نہیں. اچھا کبھی کبھی بچے کو چپ کرانے کے لیے بیچاری پستان منہ میں دے دیتی ہے, وہ چوستا بھی رہتا ہے لیکن دودھ تو ہے ہی نہیں, وہاں سے تو قطرہ بھی نہیں نکلا. تو وہ ماں نہیں بنے گی. ماں تب بنے گی جب اس مدت رضاعت میں وہ دودھ پیے, اور جب دودھ پی لیا اب دودھ پینے والی اس کے لیے ماں بن گئی. اس سے جتنی اولاد ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹوں کی بیٹیاں, سب اس کے لیے بھائی بہن, ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ویسے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو ہیں اپنے ملک میں قریبی کسی دارالافتاء سے پوچھ لیں. اور اگر آپ عرب میں رہتے ہیں تو یہاں تو ماشاءاللہ ہر شہر میں دارالافتاء ہے. اللہ نے قرآن میں مسجد الحرام میں ثواب فرمایا, تو میں نے عرض نہیں کہ وہ بھی تو قرآن کہتا ہے نا کہ مسجد الحرام کہاں کہاں تک ہے. ابھی اتنی سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ آیا تو پھر اللہ توفیق دے. ایک نماز کا مشہور جو ہے حدیث میں مدینہ پاک میں 50, میں نے عرض کیا حضرت وہ حدیث قابل حجت نہیں, یعنی ضعیف حدیث ہے, اور جو صحیح حدیث مبارک ہے اس میں 1000 ہے. اور یہ آپ ایسے دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے تو وہ 1 بھی کافی ہے. اور اگر اللہ معاف فرمائے, اگر عقیدے میں شرک ہے, قبر پرستی ہے, غیر اللہ کی پکار ہے, غیروں کی ندا ہے, تو مکے میں 1,00,000 نمازیں پڑھتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. اگر طواف کے دوران میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے, ہاتھ لگا لیں تو پھر ہاتھ کو چوم لیں, اور دور سے اشارہ کر لیں تو پھر چومنا ضروری نہیں ہوتا, بس اشارہ ہی کافی ہے, وہ بوسے کے قائم مقام ہے. کہتے ہیں جی کہ نفلی طواف کے دوران میں ہم نے دیکھا ہے کہ 98% عورتیں جو ہیں بغیر پردے کے گھومتی ہیں, پھرتی ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی عورتوں کو سمجھائیں, ورنہ یہاں تو الحمدللہ حکومت نے, اور کیا کریں, قدم قدم پہ بندے کھڑے ہیں, کہتے ہیں بھی عورتیں ادھر ہو جاؤ, پردہ کرو, پردہ کرو. کیا کریں آپ؟ اگر سختی کریں تو پھر بھی آپ کہیں گے جی مارتے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو, بچوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو خود سمجھائیں کہ بھئی اللہ کے گھر میں جانا ہے تو ادب سے جاؤ, حیا سے جاؤ, پردے سے جاؤ. اگر آپ نے ویسے پکنک سمجھ کے جانا ہے تو بہتر ہے کہ نہ جاؤ اور گھر میں بیٹھی رہو, تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں, ہم ان کو سمجھائیں, اللہ کے گھر کے آداب سمجھائیں کہ بھی اذان کا وقت آئے 5 منٹ پہلے طواف چھوڑ دو اور عورتوں میں چلی جاؤ, تاکہ نہ دھکے لگے, نہ ان کو پکڑنا پڑے. اگر نہیں میرے 2 چکر باقی اور میرا 1 چکر باقی اور پکڑ رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, کیا کریں؟ اب یہ چیز اگر ہمیں خود سمجھ نہیں آتی, ہمیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے, تو پھر لوگ کیا کریں؟ اللہ آپ کو زندگی لمبی دے, وہ تو لمبی نہیں ہو سکتی, وقت مقرر ہے, نہ آگے بھی ہوگا نہ پیچھے ہوگا. دعا کرو کہ جتنی زندگی دے اس کے دین میں گزرے, قرآن و حدیث میں گزرے, اور اللہ کا قرآن اور محمد فرمان حدیث مبارک پڑھاتے ہوئے موت آئے, اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک دفن نصیب فرما دے, اور حضور کی محبت پہ خاتمہ ہو, اور اسی ایمان پہ اللہ قیامت میں کھڑا کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. بہرحال لمبی تو میرا بھائی ہو نہیں سکتی. ہر سال لوگ عمرے پر بھی آتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج پہ بھی آتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ جو ہیں غریبوں کو پیسے دے دیا کریں اور مکے مدینے نہ آئیں؟ آپ صرف سگریٹ پینا بند کر دیں, وہ غریبوں کو دے دیں, کوئی غریب نہیں رہے گا.
آپ حج والوں کا فکر نہ کریں. آپ کو یہ مروڑ کیوں اٹھتی ہے جو مکے مدینے آتا ہے؟ اور جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا ہے وہ ایک دفعہ آئے گا اور 20 دفعہ کہا ہے تو وہ 20 دفعہ آئے گا. نہ تم روک سکتے ہو نہ میں روک سکتا. آپ دیکھیں گے کہ وہ غریب آئے ہوئے ہیں جن کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جن کی اربوں خربوں جائیداد بینکوں میں پڑی ہے ان کو کعبہ شریف کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا. یہ تو اس کے فیصلے ہیں، اس کو آپ اور ہم تو نہیں روک سکتے. باقی یہ ہمارے ذہنی باتیں ہوتی ہیں، او جی قربانی نہ کرو اور یہ غریبوں کو دے دو، اور جی دم آئے تو جانور ذبح نہ کرو جی غریبوں. یہ آپ سگریٹ والوں کو بھی نہیں کہتے، شراب پینے والوں کو بھی نہیں کہتے، جو چائے میں اربوں روپے اڑا دیتے ہیں ان کو بھی نہیں کہتے، بسنت میں جو پتنگ اڑاتے ہیں کروڑوں روپے کے ان کو بھی نہیں کہتے، جو برگر کھا کھا کے کروڑوں اربوں روپے تباہ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کہتے. صرف آپ کو آخر یہ مکہ مدینہ عمرہ خیرات بکری جانور دم یہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں اندر شیطان نے تو ڈیرا نہیں ڈال لیا کہ جو آدمی دین پہ کر رہا ہے وہ آپ کو پسند نہیں؟ میں اپنی بیوی کو 6 مہینے پہلے طلاق دے آیا ہوں، تو اب میں کیا کروں گا؟ دے آئے ہو تم جانو، تمہارا کام جانے، مولوی کیا کرے غریب. انا للہ و انا. اچھا بہرحال سن لو، ایک طلاق ہے تو رجوع کر سکتے ہو عدت میں، لیکن 6 مہینے گزر گئے تو عدت بھی گئی. اب دوبارہ چاہو تو نکاح کر سکتے. وہ تو تب ہے اگر 3 طلاق ہو جائیں تو پھر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عورت حلالہ نہ کرائے. تو بہرحال باقی طلاق نکاح کے مسائل بہتر ہوتا ہے کہ مقامی مفتی سے پوچھے یا دارالافتاء سے پوچھے. اگر کوئی آدمی حنفی مسلک کے مطابق اس نے شادی کیا تھا، بعد میں اس نے طلاق دے دیا، دوسرے کو شادی کے بغیر خود ہی نکاح کر سکے تھے یا نہیں کر سکتے؟ یہ تو پتہ نہیں کوئی اردو ہے لیکن ہے بنگالی مفہوم میں، اب اس کو میں کیا سمجھوں. بہرحال طلاق دے دیا، مجھے کیا پتا اللہ کے بندے، تم نے ایک دے دیا، بائن دے دیا، مغلظہ دے دیا، تم نے کیا بلا کیا تو مولوی کو کیا پتا. بہرحال دارالافتاء سے رجوع کریں. اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے اکٹھے اور دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، فارغ ہو گئے، اب اگر ایک دوسرے کے سر سے بال کاٹ لیں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز، کوئی منع نہیں. خود اگر آپ سیفٹی پھیر لیں وہ بھی جائز ہے، اور ایک دوسرے کے بال کاٹیں تو وہ بھی جائز. جنازہ کی نماز، جنازہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جنازہ تو ہوتا ہے، یہ وہی ہمارا بنگالی بھائی ہوگا نا. اب جنازہ میں ہم 2 سلام پھیرے گا کہ 1 پھیرے گا؟ 2 پھیرے گا تب بھی ٹھیک ہے، 1 پھیرے گا تب بھی ٹھیک ہے. میں لڑانے والا مولوی تو ہوں نہیں، اور بہت ہیں، مجھے اب معاف رکھے. دونوں جائز، 1 سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے، دوسرا سلام پھیرو تو اور ثواب مل جائے گا. ہاں جی، طواف بیت اللہ کے دوران اگر نماز جنازہ ہو جائے، آپ طواف روک لیں، جنازہ پڑھ لیں، پھر جہاں چھوڑا ہے شروع کر دیں. طواف کے دوران میں آمدن نہ آپ اپنے آپ کو پھیریں، لیکن چلتے ہوئے چلیں ایسے ہی، یہ نہیں کہ آپ منہ کر کے یوں چلیں، یہ منع ہے، منع. اور اگر نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں. اگر حجر اسود پہ آپ کھڑے ہیں تو پھر بھی دیکھیں گے وہ حالت وقوف ہے، حالت طواف ہے ہی نہیں. اگر ہم طواف کر کے دعا مانگیں تو اللہ کسی ہمارے عزیزوں کو ثواب دیں گے، انشاءاللہ ثواب دیں گے. اللہ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اگر ہمارے ملک میں شریعت کے خلاف کوئی قانون نافذ ہو اور وہ مجبور کریں ہمیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تو ہم پابند نہیں ہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے محبوب نے فرمایا کسی بندے کی اطاعت ہم نہیں کریں گے جب اللہ کی نافرمانی. اب کوئی بندہ کہے نماز نہ پڑھو، کوئی بندہ کہے کل زکوٰۃ نہ دو، کوئی بندہ کہے حج نہ کرو، یہ باتیں نہیں مانی جاتی.
کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جو ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے، ہماری ہائی کورٹ نے فیصلہ، ہائی کورٹ کوئی وہاں اسلام والے جج بیٹھے ہیں، ان کے بعد وہی لارڈ مکالے کا قانون ہے خدا کے بندے، لیکن بہرحال ہائی کورٹ کی کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے قرآن کے قانون کو بدل سکے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سجدہ اگر غلطی ہو جائے نماز میں، واجب چھوٹ جائے، تو جب سجدہ سہو کریں گے ایک دفعہ نہیں، دونوں سجدے کریں، دونوں سجدے مکمل کریں۔ تلاوت ہو تو ایک دفعہ سجدہ کافی ہے۔ سجدہ تلاوت میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیوبندی اور اہل حدیثوں کا عقیدہ بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں الحمدللہ موحد ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دیوبندی حضرات تقلید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ خود حدیث پڑھ کے ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد میں تو کوئی فرق نہیں۔ باقی بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے کہ سب بریلوی بھی برے نہیں ہوتے، بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، جو آدمی وہاں منسوب ہو بریلوی کہلائے گا۔ ان میں بھی بہت سارے صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ قبر پرست ہوتے ہیں۔ بس موٹی بات یاد رکھو، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہو، غیر اللہ سے مانگتا ہو، وہ آدمی توحید سے خارج۔ لیکن اگر وہ قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا، غیر اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، تو ٹھیک ہے، کوئی ہے بریلی میں رہنے والا ہو یا دیوبند میں رہنے والا ہو۔ داڑھی جو ہے کم از کم ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت ہونی چاہیے، کہ حضور کی داڑھی مبارک بھی یہ سینے پہ آتی۔ نمازیوں کے آگے جو گزرتے ہیں بالکل نہ گزریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ اگر میں دعا کروں کہ اللہ مجھے نماز میں موت دے، کوئی بات نہیں، کہ موت جب اس کا فیصلہ ہے اس وقت موت مانگنا منع ہے، لیکن یعنی ایمان پہ آئے، نماز میں آئے، ذکر میں آئے، کوئی بات نہیں۔ میں نے تراویح 10 رکعت پڑھی ہیں، احناف کے نزدیک 20 رکعت ہے، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، یہ حضور کے غزوات میں دیکھیں یا سیرت النبی سنیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہو، اس کا جنازہ غائبانہ حنفی حضرات کے نزدیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا ہے، باقی کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔